بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ اور کہا، پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی لوگ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہے۔ یہی بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ اللقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو والدین کی شکر گزاری کا تاکیدی حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر 9 مہینے تک اپنے شکم میں اٹھایا، پھر 2 سال تک اپنے خون سے اس کو پالا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، جہاں تک ادب و تعظیم کا سوال ہے، باپ زیادہ مستحق ہے، اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ بڑا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون ذلیل ہو؟ یعنی یہ جملہ کن لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس اسنا میں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ماں باپ کی وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرو، اور جو جائز وصیت وہ کر گئے ہیں اسے پورا کرو، اور والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور خاطرداری کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام جرانہ میں دیکھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں
جبکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، یعنی صلح حدیبیہ۔ میری ماں یعنی رضائی ماں میرے پاس آئی اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرک کی حالت پر تھی، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ دوں، تو کیا میں اسے دے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔